الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، وعلی اصحابہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یوم عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، عید کا موقع انتہائی پرمسرت اور خوشیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ یہ دن ہمیں عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو حج کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا
اس خطبے کے اندر دین و دنیا کے حسین پہلو آپ نے ارشاد فرمائے، اور جس انداز کے ساتھ آپ نے امت مسلمہ کی تربیت فرمائی اور تربیت کے لیے نکات ارشاد فرمائے، اگر ان کی خوبصورتی، ان کی جامعیت اور ان کے اختصار کا کوئی احاطہ کرنا چاہے تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا میں بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو کلام پر مہارت ہوتی ہے، بولنے پر مہارت ہوتی ہے، گفتگو پر مہارت ہوتی ہے۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مقفع، مسجع، فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ بڑے خطیب ایسے ہیں کہ جو خطیب نکتہ دان کہلاتے ہیں، اور جب وہ خطاب کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو لوگ ہماتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی اہل کلام ہیں، جتنے بھی اہل بیان ہیں اور جتنے بھی خطیب ہیں، ان تمام کے خطبے ایک طرف، لیکن وہ سارے خطبے مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں آج وہ مکمل خطبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ 10 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے کہ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگ جوک در جوک مدینہ شریف کی طرف آنا شروع ہوئے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت عطا کریں گے۔ اب جتنے لوگ جمع ہوئے تھے، محدثین نے ان کی مختلف تعداد بیان کی ہے۔ بعض محدثین نے 1 لاکھ کی تعداد بیان کی ہے کہ 1 لاکھ لوگ جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ بعضوں نے کہا کہ جب مدینہ شریف سے چلے تھے تو 1 لاکھ تھے، کچھ راستے سے ملتے گئے تو 1,14,000 ہو گئے، اور پھر مکہ پہنچنے تک 1,24,000 لوگ تھے جو صحابہ کرام تھے، ان میں صحابیات بھی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم مکے پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، مقام ابراہیم کے پاس ہم نے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد جب ہم 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ جو ہے اسے لایا جائے۔ جب اس اونٹنی کو لایا گیا تو آپ اس پر سوار ہو کر میدان عرفات کے اندر ایک میدان ہے چھوٹا سا جس کو بطن وادی کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، حمد و ثنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ارانی وایاکم ان تجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں توجہ کے ساتھ میری بات سنو، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی ہم اس طرح جمع نہ ہو پائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور ایک ہی حج کیا ہے، اور یہ وہی حج کا موقع ہے 10 ہجری میں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بات توجہ سے سنو، اس سال کے بعد ہم اس طرح کبھی میدان عرفات میں جمع نہ ہو پائیں گے، تم لوگ تو آتے رہو گے لیکن یہاں پر تمہیں میں میسر نہیں ہوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ یقول، اے لوگو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر بانٹ دیا۔ اب آگے اس گروہوں کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کرنے کی وجہ بیان فرمائی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان الگ ہو جائے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کسی کا قبیلہ دوسرے کے قبیلے سے بلند و بالا نہیں ہے، کسی کی ذات دوسرے کی ذات سے اعلیٰ و ارفع نہیں ہے، کسی کا خاندان دوسرے کے خاندان سے بلند و بالا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہونا یا عزت والا ہونے کا معیار یہ عالی خاندان نہیں ہے، یہ عالی منصب نہیں ہے، یہ بلند و بالا قبیلہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا الْأَسْوَدَ عَلَى الْأَبْيَضِ وَلَا الْأَبْيَضِ عَلَى أَسْوَدِ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، ارشاد فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں عربی ہوں تو میں عجمیوں سے افضل ہوں، یا عجمی یہ نہ کہے کہ میں عجمی ہوں تو میں عربیوں سے افضل ہوں، یا کوئی گورا یہ نہ کہے کہ میں گورا ہوں تو میں کالے سے افضل ہوں، یا کوئی کالا یہ نہ کہے کہ میں کالا ہوں تو میں گورے سے افضل ہوں۔ فرمایا نہ، اللہ کے نزدیک معیار عزت جو ہے وہ گورا یا کالا ہونا نہیں ہے، وہ عربی یا عجمی ہونا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، بندہ پرہیزگار ہو، لہٰذا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی، جن میں ایک مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، فرمایا لوگوں سنو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کا مال تم پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت تم پر حرام ہے، اور فرمایا کہ یہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہاں تک کہ تم کل بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جس طرح
آج کا یہ جو دن ہے یعنی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا دن، فرمایا کہ جس طرح آج کا دن ہے یہ حرمت والا دن ہے، اس طرح تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور جس طرح یہ شہر جو ہے شہر مکہ اس کے اندر حدود حرم ہے، اور اس حرم کے اندر ہر بندے کو امان مل جاتی ہے، کسی کو مارنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، فرمایا اس طرح تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہے اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور اسی طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد معاشرہ کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس کل مسلم اخو المسلمین وان المسلمین اخوۃ، ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس خوبصورت انداز کے ساتھ مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرویا اور ایک دوسرے کا حق بیان کیا اور فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے، ایک کا خون دوسرے پر حرام ہے اور ایک کی عزت دوسرے پر حرام ہے، لہٰذا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، تم ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بنا دیا ہے۔